الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، آج ایک انتہائی دکھ اور کرب کے عالم میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یوں تو یہ دکھ اور کرب امت مسلمہ کا ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی میرا دکھ جو ہے بہت زیادہ شدید ہے۔ عموماً ہم لوگ اس بات کا طعنہ ہمیں دیا جاتا تھا کہ پاکستانی شاید واحد قوم ہے پوری مسلم امہ کے 57 ممالک میں کہ کہیں پر بھی کوئی دکھ ہو، کہیں پر کوئی اس قسم کا کرب ہو، کہیں کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی توہین کی گئی ہو، یا قرآن پاک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، یا کسی اور شخص نے کوئی غلط حرکت کی ہو، تو سب سے پہلے پاکستانی جو ہیں اس کے اوپر میدان عمل میں نکلتے ہیں اور ان کو غم و غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ عموماً ہمیں طعنہ یہی دیا جاتا تھا کہ دیکھیں عرب ممالک میں کچھ نہیں ہوتا، ملائیشیا میں کچھ نہیں ہوتا، انڈونیشیا میں کچھ نہیں ہوتا، تم لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہو کہ انگلستان میں کوئی ایسی حرکت ہو، ہالینڈ میں ایسا معاملہ ہو، تم لوگ فوراً نکل کے باہر آ جاتے ہو۔ اس کا ہم جواب یہ دیا کرتے تھے کہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ ہم اس بات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کہ کون نکلتا ہے اور کون نہیں نکلتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا وہ قافلہ ہے کہ جو سب سے پہلے میدان عمل میں نکلتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عموماً پاکستان اور ہندوستان یعنی بھارت، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر گزشتہ 100 سال سے توہین رسالت کا معاملہ جو تھا وہ بہت دبا ہوا تھا۔ آخری دفعہ جو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا وہ 1920 میں ہوا تھا کہ جب ایک، اب تو لوگ اس کا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نام بھی ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن نام بھی فرضی دیا جاتا ہے، کسی آریہ سماج پنڈت نے رنگیلا رسول جو تھی وہ کتاب تحریر کی تھی کہ جسے ایک شخص راجپال نے اسے پبلش کر دیا تھا۔ راجپال جو پبلش کیا گیا تو مسلمانوں نے اس کے خلاف بہت شدید غم و غصے کا اظہار کیا، تو اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 5 سال وہ گرفتار رہنے کے بعد 1929 کی اپریل کو، شروع کے 2 اپریل کو وہ باہر آیا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان اس کے پیچھے تھے کہ ہم اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر 6 اپریل کو غازی علم الدین نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل پر غازی علم الدین جو ہے اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور اتنا غم و غصہ تھا کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی دینے کے بعد اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن علامہ اقبال اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ غازی علم الدین کو یہاں پر لے کے آئیں اور ہم اسے عزت و احترام کے ساتھ یہاں دفن کریں۔ تو ان کا مطالبہ مان لیا گیا اور وہ لوگ وہاں گئے۔ 15 دن کے بعد جب غازی علم الدین کی اس کے جسد خاکی کو نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ اس چہرے کے اوپر غسل کے قطرے ایسے تھے جیسے ابھی وضو کر کے آ رہا ہوں۔ اور پھر 2 دن کے بعد ٹرین سے یہاں پہنچی، اور پھر اس کے بعد بڑے صغیر پاک و ہند کا شاید اس وقت کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، کہ جس کے اندر علامہ اقبال میں لحد میں اترتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ساری زندگی ہم دین کے لیے کھڑے رہے، لیکن ترکھانوں کا بیٹا بازی لے گیا۔ اس ترکھانوں کے بیٹے کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایک بند باندھ دیا تھا کہ یہاں پر پھر کوئی توہین رسالت نہیں کرتا تھا۔ سلمان تاثیر کی بھی گول مول قسم کی توہین رسالت تھی، لیکن اس کے اوپر بھی ممتاز قادری نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ثابت کیا کہ یہاں کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے بچپن میں جو پہلا جلوس اپنی زندگی میں جس میں شرکت کی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ 1963 کا جلوس تھا۔ میں 7 سال کا تھا، تو ہمیں ایک جمعے کے دن خبر ملی کہ حضرت بلخ سری نگر کی جو درگاہ ہے وہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا ہے، اور لوگ غم و غصہ سے اچانک باہر نکل آئے۔ میرے والد نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی اور روتے جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ پورے مسلمانوں میں کہیں اور پہ احتجاج نہیں ہوا، سری نگر میں ہوا تھا اور پاکستان میں۔ انڈیا کے مسلمانوں نے بھی احتجاج نہیں کیا تھا، لیکن یہ احتجاج اتنا شدید تھا کہ جواہر لال نہرو جو تھا اس کو باقاعدہ ریڈیو پہ آ کے تقریر کرنی پڑی اور کہا کہ ہم اس کو ڈھونڈیں گے، اور 4 جنوری کو وہ اس کو بازیاب کرا دیا گیا۔ دوسرا جلوس جو تھا وہ میں نے تقریباً 6-7 سال کے بعد 1969 میں دیکھا۔ ہم کالج میں پڑھتے تھے تو 13 سال کی ہماری عمر تھی، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ 13 سال کی عمر میں ایک لاوالی پن ہوتا ہے۔
کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم نے کسی قسم کی توہین رسالت برداشت نہیں کرنی۔ تو ہمیں ایک اخبار میں خبر پڑھی ہم نے کہ کسی انسائکلوپیڈیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جعلی تصویر جو ہے وہ چھاپی گئی ہے۔ اب تصویر کہاں بھی چھپی تھی، ہم لوگ باہر نکل آئے اور بہت بڑا جلوس تھا، اور میری زندگی کا جو پہلا مقدمہ ہے گجرات شہر میں اسی جلوس کو نکالنے اور اس کو آگے اس کو لیڈ کرنے کے بناتے ہوئے تھا۔ یہ تھا اس ملک کا ماضی۔ سلمان رشدی کہیں کتاب لکھے، ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن ایمبیسیز جو تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے والے امریکنس تھے، برٹش تھے، اس کے اندر باقاعدہ ایک ہنگامہ ہوا تھا اور ان کے باقاعدہ ایک میرین مارا گیا تھا۔ یہ ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی داستان تھی۔ لیکن اسی بر صغیر پاک و ہند میں جہاں غازی معین الدین کا مزار مرجع خلائق آج بھی موجود ہے، جس کے ساتھ لوگ ایک عزت و محبت و احترام کا رشتہ استوار کرتے ہیں، اسی کے اندر مین سٹریم چینل کے اوپر 27 تاریخ کو ایک عورت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات کے بارے میں گستاخی کرتی ہے، اور ہم خاموش سے رہتے ہیں، اگرچہ کہ بھارت کے اندر کسی نہ کسی تک صورتحال ہوئی، لیکن اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ 5 تاریخ کو مسقط عمان میں ہوا ہے۔ مجھے فخر حاصل ہے، میں سعادت ہے میری کہ میں آج سے 4-5 سال پہلے جب سود کے معاملے میں کام کر رہا تھا اور مسلم امہ کے مختلف لوگوں سے مل رہا تھا، تو میں نے ان مفتی صاحب جو وزیر اوقاف بھی تھے ان سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ کم از کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھارتی مصنوعات کا مقاطعہ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور اس کے دیکھتے دیکھتے آپ سوچیں کہ کویت میں اور قطر میں اور سعودی عرب میں اور تمام مسلم امہ کے اندر اچانک یہ سب کچھ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ کویت کی ایک فلائٹ جاتی ہے، آپ سوچیں کہ وہ برطانیہ سے نیو یارک، برطانیہ اور پھر نیو یارک جاتی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھارتی کو اس میں سوار نہیں کریں گے جو ہندو ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، آپ نہیں کر سکتے اس معاملے کے اندر۔ تو آپ سوچیں کہ انہوں نے کویت نے وہ فلائٹ کینسل کر دی، کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اسی فلائٹ سے آتا تھا، اور اس کے مطلب نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت پر یہ سب کچھ قربان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ کویت کے اندر تمام چیزیں بھارت سے آتی تھیں، لیکن انہوں نے وہ سارے کے سارے گراسری وغیرہ جو ہے وہ سب ختم کر دی۔ اس کے اوپر چاہے بات ہے ہندو بنیا جو ہے وہ اس پہ ریٹ کیا، انہوں نے بہت معمولی سا ایک کہا کہ ہم اس کو ہٹا دیا، اسپوک پرسن سے ہٹا دیا، سب کچھ کر دیا۔ لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو بدر جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہوئی ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے قریش کا، جو تجارتی قافلہ ہے، اس کو روکا جائے تاکہ ان کا معاشی مقاطعہ کیا جائے، تاکہ اس سرزمین سے وہ نہ گزر پائیں اپنے آپ کو اس خوشحالی کے قافلے کو لے کے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر اب تو خیر پاکستان کے بھی لوگ بولے ہیں، اٹھے ہیں، سب کچھ ہیں، وہ لوگ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت پر نچھاور ہونے کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنایا پھرتے تھے، آج وہ بھی اٹھائے ہیں، لیکن اس دفعہ لیڈ انہوں نے لی ہے۔ مجھے باقی دنیا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، میں نے کئی دفعہ اس معاملے کے اندر آپ سے گفتگو کی ہے کہ یہ جو تمام کا تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ٹیسٹ ہے ہمارا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا لا ایمان لمن لا محبت لا، کہ اسی شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر میری محبت نہیں، اور یہ دنیا سمجھتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو سب سے پہلی گستاخی ہے اس کی ایک جو کمپیلیشن ہے وہ جو ہے وہ تقریباً بہت پہلے الیگزینڈر پاگینی جو تھا وہ ایک، بلکہ جان آف دمشقی، الیگزینڈر پاگینی سے پہلے جان آف دمشقی، یہ اس کی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شخص اس نے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنائی تھی جس کے اندر انتہائی غلیظ قسم کی باتیں کی تھیں۔ یہ 90 ہجری کے اندر، یعنی ابھی صحابہ کرام بھی زندے تھے، اور اس شخص نے دمشق کے اندر، یہ پادری تھا، اس نے وہاں پر اس کو بنائے رکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک مشہور جو تھیوفینس کنفیسر اس کو کہتے ہیں، جس کے پاس لوگ آ کے کنفیشنز کرتے تھے، اس شخص نے بھی ایک قرآن مرتب کیا تھا جس کو پھر الیگزینڈر پاگینی نے جو ہے اس کو اکٹھا کیا تھا، خلطی والا قرآن۔ ان لوگوں نے مستقل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ کتابیں مرتب کر کے رکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ کہیں اس کے اوپر جیسے غصہ غم و غصے میں آ کے ان کو قتل نہ کر دیں یا ان کو کتابوں کو جلا نہ دیں۔ لیکن ہوا کیا
وہ یہ کہ جب یورپ کے چرچ کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چلی جس کو ہم اورینٹلسٹ کی موومنٹ کہتے ہیں، جس کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، جن کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے کمال لوگ تھے، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی اپنا جو ہے کتاب تاریخ مرتب کی اور انہوں نے سیرت مرتب کی، لیکن اس کو چرچ کے خاص طور پہ باقاعدہ سرپرستی حاصل تھی، اور خاص طور پہ ایک سٹل طریقے کے ساتھ چھپا چھپا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی تھیں، ایسی جھوٹی روایات داخل کی گئی۔ میں اب نام آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کون کون۔ ہینری اسٹیپ تھا، جارج سیل تھا، لوئس ماریسی تھا، این جے داؤد، رچرڈ بیل تھا، مارگولیٹ تھا، سر ولیم میور تھا، ایلفریڈ گلاڈم تھا، این وانسٹن تھا، ایتھ کیرم تھا، ایس ایم زمرپی تھا، کانوسوا تھا، جے ایم راڈویل تھا، بارسو سمتھ تھا، شیلڈن آموس تھا، گسٹاولبن تھا، گولڈ ظہیر تھا، جورجی زیدان تھا، ٹوائن بیت تھا، سر ملٹن گپ تھا، جیسے مشہور جو گپ کہتے ہیں، منٹگومری واٹ تھا۔ یہ اتنی لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی کہ جو انہوں نے خاص طور پہ وہ روایات جن کے بارے میں مسلمان جو تھے متفق تھے کہ یہ جھوٹی ہیں، جس کے اوپر ملا علی قاری سے لے کے اس سے پہلے بھی باقاعدہ موضوع احادیث کا جو باقاعدہ جسے ذخیرہ بنا دیا گیا تھا جھوٹی احادیث کا، ان کو اکٹھا کر کے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گستاخی جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈالی اس تاریخ کے اندر۔ اور آج جب یورپ کا ایک نوجوان جو ہے وہ تحقیق کرنے نکلتا ہے تو کہتا ہے دیز آر دی اوریجنل سورسز، یہ تو پرانے ہیں، یہ تو 300 سال پرانے ہیں، یہ تو 1400 سال پرانے ہیں، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ ان کو اوریجنل سورس سمجھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گستاخی کرتا ہے اور اسلام کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے۔ لیکن برصغیر پاک و ہند میں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، رنگیلا رسول میں ان روایات کو اکٹھا کر کے گند کیا گیا تھا، آج نہیں ہو۔ لیکن ایک امید ہے جس کے اوپر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے یہ 18 احادیث کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے جو کہ غزوہ ہند کے اوپر کمپائل کیا ہے عمیر صدیقی صاحب نے، ویسے بھی اور لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تمام احادیث جو ہیں وہ مختلف قسم کے اس میں سے لی گئی ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ دن بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ ہند کی تمام احادیث ایک ایسے لشکر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جو کہ بیت المقدس سے روانہ ہوگا اور پھر یہاں سے آتا ہوا پھر آگے جائے گا، پاکستان سے آتا ہوا آگے جائے گا۔ اب دیکھیں اس کی ایک ترتیب بنتی ہے، ایک تو ترتیب یہ بنتی ہے جو کہ عموماً مختلف حدیث میں ہیں اس کے حساب سے ملا کے یہ ترتیب یہ بنتی ہے کہ سیدنا امام مہدی جن کے بارے میں خلیفہ کا بھی نام لکھا گیا ہے، اور بھی اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، امام حسن کی اولاد بھی کہا گیا، ایک کچھ روایات میں سیدنا امام حسین کی اولاد بھی کہا جائے گا۔ وہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ایک مدینہ سے ایک شخص بھاگ کے مکہ آ جائے گا، اور ہر بات ہے کہ مدینہ جو ہے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرب، کہ بیت المقدس کی آبادی جو ہے یہ مدینہ کی جو ویرانی ہوگی، تو ہر بات ہے وہاں مسائل بنیں گے، حالات اس طرح کے ہوں گے، مکہ آ جائیں۔ تو مکہ میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو پکڑ کے کہیں گے کہ آپ ہی ہمیں سیویئر نظر آتے ہیں، آپ ہی ہمیں بہتر نظر آتے ہیں، آپ ہی ایسے ہیں، اس لیے ان کی بیعت کر دی جائے گی۔ اس میں روحانی لوگ جو ہیں وہ اس کے بہت ساری تعبیرات کرتے ہیں کہ 313 لوگ ہوں گے جو ان کو پہچان لیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ دے گا، لیکن حدیث کے ذخیرے میں اسی کو کتاب چیز نہیں ملتی۔ حدیث کے میں جب بیعت ہو جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو ایک ہی رات میں اصلاح کر دے گا، یعنی دنیاوی اور دینی تمام علوم جو ہے ان کو جو ہے وہ بتا دیے جائیں گے۔ جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ مشہور ملتا ہے کہ جب وہ طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوئی تھی اور جب انہوں نے وہ اس کو مار دیا اس کو شخص کو اپنے کولیل سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی اور اس کے بعد سلطنت بھی۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام جو تھے مکمل طور پہ ایک چرواہے تھے، اور ان کا بنی اسرائیل کے اندر بھی بالکل ایک جسے کہتے ہیں عام سے زندگی تھی، لیکن وہ نشانہ بہت اچھا لگاتے تھے، اس لیے انہوں نے اس جنگ کو فتح کروا دیا ان کو اس نشانہ بازی نے۔ لیکن اللہ نے چونکہ منتخب کیا ہوا تھا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ جسے کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو حکمت عطا۔ تو مہدی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو حکمت عطا کر دیا کہ جیسے ہی یہ وہاں منظم ہوں گے مکے میں، تو شام میں ایک شخص جو ہے ان کے خلاف لشکر روانہ کرے گا۔ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ سفیانی کہلاتا ہوگا، لیکن اصل روایت یہ ہے کہ بنو قلب میں سے ہوگا۔ یہ بڑا مشہور قبیلہ ہے جو کہ وہاں جا کے آباد ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بشار الاسد جو ہے شاید اس قبیلے میں سے، واللہ عالم بالصواب، کچھ کیا نہیں جا سکتا کہ کیا ہے، کیونکہ آج کل تو جسے کہتے ہیں انصاب الاشراف، شجرے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو شام سے لشکر آئے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیضاء کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا،
لشکر پورا کا پورا 10۔ یہ واحد نشانی ہے جو بتائے گی کہ یہ شخص امام مہدی ہے، یہ شخص وہ ہے کہ جس نے آگے جا کے دنیا میں آگے جا کے اسلام کا غلبہ جو ہے وہ قائم کرنا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کو جب پتہ چلے گا تو خبر جب پہنچے گی خراسان میں تو لوگ جو ہیں بھاگتے ہوئے امام مہدی کے پیچھے آئیں۔ اب بیعت بھی ہو گئی ہے اور لشکر بھی دھسایا جا چکا ہے، اب تو کوئی ایسی نشانی رہ نہیں گئی، تو وہاں چلے جائیں گے، اور وہاں سے جو وہاں پر جو غوطہ کے مقام پہ جب وہاں اکٹھے ہوں گے تو وہاں سے پھر لشکر جو ہے وہ یہاں پر آئے گا۔ اب معاملہ یہ لگتا یہ ہے کہ عرب جو ہے، کیونکہ اس غزوہ ہند کے اندر ہر علاقے سے مسلمان آنے ہیں، خواہ ایران سے آنے ہیں، توران سے نعمت شاہ ولی کی جو کتاب اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اٹک کے دریا کے اوپر اصل میں لڑائی ہوگی، تو وہ لگتا یہی ہے کہ یہ اب جو غزوہ ہند کا نزدیک معاملہ اس لیے آ گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خرابت سندھ من الہند و خرابت ہند من الصین، کہ سندھ جو ہے نا جہاں ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ، اس کی خرابی جو ہے یہ ہند سے ہوگی، یعنی ہند جو ہے وہ ہمیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا، اور ظاہر بات ہے اب ایک بہت زیادہ شدید حملہ آور ہوگا تو پھر مسلم امہ کے لوگ جو ہیں اس خطے کو بچانے کے لیے آئیں گے، اور خرابت سندھ ہند من الصین، اور انڈیا کی جو بھارت کی خرابی ہے، تباہی ہے، وہ چین کے راستے سے ہوگی۔ تو یہ ایک سینیریو بن رہا ہے کہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ عرب دنیا جو کبھی سوئی ہوئی تھی، وہ خاموش تھی، جو اس پر ریئیکٹ نہیں کرتی تھی، وہ عرب دنیا جو ہے وہ اچانک اس طرح اٹھی ہے۔ تو اس معاملے کے اندر ایک جگہ دکھ بھی ہے اور ایک جگہ وقت کی نزاکت بھی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت شاید اسی سال کے اندر ہی کو قریب ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، میری ان باتوں کو اندازے ہوتے ہیں، عالم الغیب صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور وہ لوگ جو اس حدیث کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ان کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں، لیکن دور وقت نہیں ہے، اتنا ضرور یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔